السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. بیسکلی جس ٹاپک کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے، لیکن ہم انسانوں نے اسے انتہائی برا بنا دیا. وہ ہے پیار. پیار کیا ہے؟ کبھی ہم نے اندر سوچنے کی کوشش کی پیار ہوتا کیا؟ کیا رات بھر کسی سے باتیں کرنے کا نام محبت ہو سکتا؟ کیا اپنا کلیجہ نکال کے کسی شخص کے سامنے رکھنے کا نام پیار ہو سکتا؟ کیا اس خودکشی کرنے کا نام پیار ہو سکتا؟ کیا زبردستی کسی کو پانے کا نام پیار ہو سکتا؟ کیا ضد لگا کے کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام پیار ہو سکتا؟ آخر کار پیار ہے کیا؟ کیا پہلی نظر میں پیار ہو سکتا؟ کیا کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے پیار ہو سکتا؟ کیا کسی کی ایک اچھی عادت لگنے سے پیار ہو سکتا؟ کیا کسی کی خوبصورتی سے پیار ہو سکتا؟ ان سب چیزوں کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہر انسان اپنی زندگی میں پیار کو اپنی طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ پیار ہوتا کیا. لیکن اصل میں ہم پیار کے نام پر ایک دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. وہ ایسا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو اپنی ایڈکشن بنا کے ہم پیار کا نام دیتے ہیں. کبھی ہم کسی کو ہوس کی لالچ جو ہمارے اندر ہوتی ہے اس کو پیار کا نام دے رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی صورت اچھی لگ جائے، اٹریکشن کو پیار کا نام دے رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ہم اس کو پیار کا نام دے رہے ہوتے ہیں. پیار کے نام پر اپنی فیملیز کو چھوڑنا، پیار کے نام پر اللہ کو چھوڑنا، پیار کے نام پر نبی کی بات کو چھوڑنا اور تمام شیطان کی باتوں کو ماننا، راتوں کو اٹھ کو کسی کو یاد کرنا، پھر اس راتوں میں اٹھ کے رونا، پھر اسے مانگنا، پھر اس سے بات کرنے کے لیے تڑپنا. کیا انسان نے اپنا معیار یہ بنا لیا ہو کہ ایک انسان سے اتنی محبت نہیں. محبت وہ تھی جو ہمارے اللہ نے ہمارے نبی سے کی ہے، اور ہمارے نبی نے اللہ سے کی، اور ہمارے نبی نے ہم سے کی. کوئی رات کو اٹھ کے بنا دیکھے کسی کے لیے دعائیں کیسے مانگ سکتا؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعائیں مانگی. ہمارے اللہ نے نبی کو وہ تمام آزمائشوں سے گزارا، تمام مشکلات سے گزارا. بائی دا ایج آف 5 اور 6 ایئرز اولڈ ان کی والدہ کو لے لیا گیا. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب کو لے لیا گیا. ان کے بعد 8 سال کی عمر میں جو ان کے انکل ہیں ان کو لے لیا گیا. اور وہ انسان جو بنا باپ کے، بنا ماں کے اور بنا اپنوں کے پلا اور اس کو کس مصیبتوں سے گزارا، وہ انسان، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا 23 ایئرس کے فریم میں پورے اسلام کو، پورے دین کو پھیلا دیا. وہ جنگیں، وہ جہاد کیوں لڑے گئے؟ ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. اس وقت ان صحابہ نے وہ مارے کیوں کھائیں؟ ہمارے لیے. اس وقت میں لوگوں نے اپنے دادا کا دین چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر غربت کی زندگی اپنانا کیوں اپنائی؟ انہوں نے صرف اس لیے کہ ہم اس دین کو آگے بڑھا سکیں. انہوں نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کر دیا، اور آج ہم اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ایک انسان کے اوپر زندگی وقف کر رہے ہیں. خدا کی قسم سے پوری زندگی بھی لگا لیں
وہ انسان کبھی نہیں آپ کا بنے گا. اللہ اسی میں آزمائش ڈال دے گا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور آخر کار وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. ایک انسان کو وہ مقام مت دیں جو اللہ کا ہے، خدا کی قسم سے وہ مقام مت دیں جو اللہ کا. یہ رلا دے گا آپ کو، یہ تباہ کر دے گا آپ کو، یہ ختم کر دے گا آپ کو. ایک انسان سے محبت اتنی ہی کر سکتا ہے جتنی اللہ نے حکم دی ہے. اس سے بڑھ کر انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اگر ان انسان کے لیے پوری زندگی آپ گزار دیتے ہیں اور ایک غلطی کر دیتے ہیں، ایک فیصلہ ایسے کر لیتے ہیں جو اس کو مناسب نہیں ہے اس کے لیے، وہ ساری آپ کی اچھائیاں، وہ آپ کی برائیاں، وہ آپ کی وفا، سارا کچھ ایک سائڈ پر ہوگا، اور وہ ایک غلطی، ایک کوتاہی اس کے سامنے ہوگی. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان بھی بھر دو گناہوں سے، مجھ سے سچی توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. اور اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں اللہ رزق دیتا ہے. آج آپ ایک بوس کی ایک بات نہ مانیں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، ایک اس کا کہنا منع کر کے دیکھیں، وہ آپ کو دوسرے دن جاب سے نکال دے گا. وہ اللہ جس کے ڈھیروں احکامات کو ہم جھٹلاتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. ایک نماز کو قائم نہیں کر سکے ہم مسلمان 5 وقت کی. قائم کرنا اور پڑھنے میں فرق ہے. ایک نوجوان بچہ نماز پڑھ کر لگتا ہے اس نے فتح کر لیا دنیا. یہ تو بیسک رکن ہے دین کا، یہ تو بیسک بچوں والی چیزیں تھیں دین میں. ہم نے تو اس سے بھی اپنانا چھوڑ دی، ہم نے تو اس رب کی ماننا ہی چھوڑ دیا. کب سمجھیں گے؟ کب اس کی مانیں گے؟ کب ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے اللہ نے دیکھا ہے کہ یہ مچھر کے پر سے اس کی زیادہ ویلیو نہیں ہے. ہاں ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں. اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایوکم احسن عملا. وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ ہم میں سے بہترین کون ہے. اور اگر آج ہم ان آزمائشوں میں اللہ کو جھٹلا دیں گے، اللہ کو ہی بھول جائیں گے، وہ آزمائشیں ہمارے لیے عذاب بن جائیں گی. وہ آزمائشیں ہمارے لیے ایسا عذاب بنیں گی زندگی کے اندر کہ ہمیں صرف اللہ سزا کے طور پر اپنی ہی اس دور میں لگا دے گا. اگر ہم آج اللہ کی نماز کو قائم نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے، پھر اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا، اس کے پاور تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا. تو اللہ نے ان کا کیا کیا؟ قارون کا واقعہ جانتے ہیں نا. اللہ نے ان کو اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنایا، فرعون کو اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنایا. ایسی ڈھیروں مثالیں ملیں گی. جس نے آج حسن حسین کا نام کیوں زندہ ہے، اہل بیت کا نام کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. اسلام بچا تو ان کی وجہ سے ہی بچا، اور آج ہم ان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں. اس یزید کو پاور اور جو پیسے کا نشہ تھا اس میں گم ہونا چاہ رہے ہیں. کیا اس نبی کے پتھر برسائیں گے جو اس کو خونوں میں لپٹا دیا گیا اسی وجہ سے؟ کیا اس دن دکھانے کے لیے نبی کو ہم کیا وہ اپنا فیس دکھائیں گے قیامت والے دن، آخرت والے دن؟ اس کو کیا بتائیں گے کہ ہم دھوکے میں نمبر 1 ہیں؟ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ہم فراڈ میں نمبر 1 ہیں؟ ہم اس کو کیا دکھائیں گے کہ ہم ایز اے امت فیل امت ہے؟ ہم اپنا میں پڑ گئے ہیں. ہمیں صرف 2 ٹائم روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے. اس سے بڑھ کر مسلمان کا ویژن نہیں. کیا یہ مقصد تھا؟ ہم اتنا بھٹک چکے ہیں کہ اپنے مقصد کو ہی بھول چکے ہیں. خدا کی قسم سے ساری دنیا گھوم لیں، سب چیزیں کر کے دیکھ لیں، نشے کر لیں، اس لڑکے کو مل جائے کی محبت وہ اس لڑکے کو مل جائے، جو چاہتے ہیں آپ زندگی میں پالیں، اس کے باوجود بھی خدا کی قسم وہ سکون حاصل نہیں ہوگا.
میں اس خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سکون صرف اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، نبی کی اس رستے پر ہے چلائے ہوئے۔ ہمیں ڈھیروں مثالیں ایسے ملتی ہیں۔ سوسائڈ کر لی کنہوں نے؟ ایکٹریس نے، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے رول ماڈل ہے، پیسہ ان کے پاس، دولت ہے، شہرت ہے، اس کے باوجود بھی بڑے بڑے نام سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ سکون نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بنا کون سی زندگی جی رہے ہیں ہم؟ اللہ کے بنا کون سا وہ وقت ہوگا کہ جہاں پر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، پوری دنیا چلی جائے، وہ شخص چلا جائے جس سے دل سے محبت کرتے ہیں، وہ دولت چلی جائے جس کو ہم خدا بنا کے بیٹھے ہیں، وہ پاور چلی جائے جس کو سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ہماری عزت ہے، وہ سب کچھ چلے جائے لیکن اللہ نہ جائے۔ جب اللہ جائے گا تو سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی آپ فرعون ہی کہلائیں آئیں گے۔ عبرت ناک ہی آپ کا انجام ہوگا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ پاور کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ صرف اللہ ہی تھا کل بھی اور آج بھی اور وہی رہے گا۔ اس دن سے ڈریں جب قیامت والے دن وہ سورج کی تپتی دھوپ، وہ گرمی میں جو ہمارا حساب ہوگا اور ہر بندہ بھاگے گا، ہر اپنے ماں کے پاس، باپ کے پاس، ولیوں کے پاس، جن کو آپ پکارتے ہیں، وہ جتنے بھی بڑے عالم ہیں، انبیاء ہیں، سب کے پاس جاگے گا اور سب کہیں گے یا نفسی یا نفسی، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان۔ وہاں پر ایک آواز آئے گی، یا امتی یا امتی۔ اور جب سارے چھوڑ دیں گے تب بھی ہمارا نبی ہمیں کہے گا کہ یا امتی، اور ہم اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں زندگی میں، اتنا بڑا دھوکہ، ہم تو اس سے بھی بدتر نکلے ہیں۔ جس کا کھانا ہے وہاں پر ہی ہم نے چھید کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کیا یہ دنیا کی قیمت اتنی ہو چکی ہے، اس شخص کی قیمت اتنی ہو چکی ہے؟ کیا یہ پیار ہے؟ کیا یہ پیار ہے؟ کیا یہ پیسے سے پیار انسان کر سکتا ہے؟ کیا اس شخص سے انسان پیار کر سکتا ہے جس کے لیے پوری زندگی گزاری، انتظار کیا، اور جب وہ ملا اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ یہ تھا؟ پھر مشکلیں بھی آئیں، اسی کے ساتھ مشکلیں آئیں، اور ہم نے ایسے گڑ اجڑتے دیکھے ہیں جنہوں نے 10 سال، 20 سال، 15 سال انتظار کیا کسی کا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی گوائی، اپنے ماں باپ سے لڑے۔ نہیں، ایک بات یاد رکھیں، پیار صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، عشق صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہو سکتا ہے۔ دنیاوی میں جو حق حقوق ہے، وہ جو پیار ہے، جو بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، وہ پیار وہ اور ہے، اس کے لیے انسان بے چین نہیں ہو سکتا۔ وہ مقام جو اللہ کا ہے وہ انسان کسی انسان کو نہیں دے سکتا۔ جو مقام اس رسول کا ہے وہ ایک انسان کسی کو دے کے کیسے برباد ہو سکتا؟ کسی سے امیدیں لگانا، کسی سے اس ایکسپیکٹیشن سے وابستگی کرنا اور پھر اس کے لیے تڑپنا، یہ صرف حق اللہ کا ہے۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، رسول ہے تو سب کچھ ہے۔ ایز اے مسلم ہم اس چیز کو جانتے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم آئے کیوں ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر ویسٹ کلچر میں اس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں کہ آنے کا مقصد کیا ہے، وہ وائی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم آئے کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم کیوں آئے۔ ہم آزمائش میں ڈالے جائیں گے، ہمیں خوف سے آزمایا جائے گا، ہمیں اس ڈر سے آزمایا جائے گا، ہمیں مال کے خوف سے، اولاد کے خوف سے آزمایا جائے گا۔ لیکن ان میں سے بہترین وہ ہوگا جو اللہ کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ کو ساتھ لے کر چلے گا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ خوشخبری دے دو ان کو۔ اور اگر آپ نے وہ غلطیاں کوتاہیاں کر لی ہیں تو ایک دفعہ توبہ کر لیں، ایک دفعہ زندگی میں وہ توبہ کر لیں، ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دیں کہ جو پیار، جو محبت کسی انسان کا نا، وہ اس کو وہ مقام ہم نہیں دے سکتے جو اللہ کا ہے۔ یہ مقام صرف اللہ کا ہے، جس کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ مقام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے۔
جس کے لیے انسان راتوں کو جاگ سکتا ہے، تہجد میں جاگ سکتا ہے، وہ صرف اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے آنسو بہانا چھوڑ دیں، صرف اللہ کے لیے آنسو بہائیں، کسی شخص کے لیے نہیں۔ پیار صرف اللہ سے کریں، محبت صرف اللہ سے کریں، اور اس کی مخلوق سے جو پیار، جو حق اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے اسی کو اتنا ہی پیار دیں۔ ہر کسی سے اخلاقیات سے پیش آئیں، لیکن جو محبت ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کچھ لوگ اس بات کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ جو اس دلدل میں ابھی نہیں گئے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو، ان باتوں کو ابھی سمجھیں، یا جو جا رہے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے، وہ تڑپ رہے ہوں گے اس چیز سے کہ کیوں نہیں مل رہا کوئی، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے نصیب سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، آپ کے لیے زندگی میں بہترین پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور ایک انسان آپ کو کیسے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اس پہ راضی رہیں، اس پہ شکر ادا کریں، اس میں بہترین آؤٹ کم نکالیں۔ جو چیز نہیں ملی اس کا افسوس مت کریں، وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ جو چیز مل چکی ہے اس میں بہترین بنائیں، کوشش کریں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک نفس اس کا بالکل صاف ستھرا، ہر چیز اس کی نیت ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہوتی ہے، اس کو بہترین چیزوں کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں آ کے اس کا ایک آؤٹ کم چینج ہو جاتا ہے، اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ پلیز اس چیز کو سمجھیں، اگر آپ کو جو چیز مل چکی ہے اس پہ راضی رہیں، اس میں شکر ادا کریں، ورنہ گزرے پہ افسوس کریں گے تب بھی شکر نہیں ادا کیا، جو پریزنٹ ہے اس پہ شکر نہیں ادا کیا، آنے والا وقت میں بھی شکر ادا نہیں کیا، ہم تو ناراضگی سی دنیا جی کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے شکر کیے بغیر زندگی انسان کیسے گزارے گا؟ ہر حال میں شکر کر دیں۔ کس نے دھوکہ دے دیا، تکلیف دے دیا، پریشانی دے دیا، پیچھے سے کھنجر مارے ہیں، آگے سے کھنجر مار دیے کسی نے آ کے، صرف ہر حال میں راضی رہے کہ یا اللہ تجھے پتا تھا نا، تو دیکھ رہا نا میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی فقیر جا رہا تھا، کوئی اللہ کا بندہ جا رہا تھا، اس کو کسی نے پتھر اٹھا کے مارا، اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اوپر دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے، تو نے اس کو اجازت دی تو اس نے مجھے مارا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو اللہ کو یہ ایکٹ بڑا پسند ہے کہ آپ ہر حال میں راضی رہیں۔ اگر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف جائیں۔ راضی رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ظلم پر بھی راضی رہیں، وہ گناہ ہے، ظلم پر راضی رہنا گناہ ہے۔ آپ ظلم کے خلاف بولیں، ظلم کے خلاف آپ جائیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ بیلنس رکھ کے زندگی گزاریں، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو راضی رہیں ہر چیز پہ، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو اللہ کی محبت اور قربت عطا فرمائے، اور صحیح محبت دے آپ کے دل میں۔ جب آپ کو اللہ مل جائے گا نا، پھر آپ کو دنیا کی محبت، دنیا کے لوگوں سے وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔